لاہور میں مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھی. یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے. تحریک انصاف نے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے. راجہ محسن اجاز سے مزید تفصیلات لیں گے. جی راجہ محسن بتائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کی استدعا. سپریم کورٹ اپنا 13 جنوری کا فیصلہ واپس لے. درخواست میں یہ کہا گیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے راجہ محسن اجاز سے. جی راجہ محسن بتائے گا. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف نے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے. اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ تحریک انصاف کی سپریم کورٹ سے انٹرا پارٹی کے جو انتخابات فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کرے. انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئین کے مطابق کروائے گئے اور الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں رکھتا. الیکشن کمیشن کا انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے. سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا. کسی بھی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینا ووٹرز کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. سیاسی جماعت بنانے اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق آئین پاکستان میں ہے. الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس لے کر اختیارات سے تجاوز کیا. اس درخواست میں الیکشن کمیشن سمیت ہائی کورٹ میں جو شکایت کنندگان تھے انہیں بھی فریق بنایا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو عام انتخابات سے باہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو دن دہاڑے اغوا کیا جا رہا ہے. کبھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکا گیا تو کبھی تجویز اور تائید کنندگان کو گرفتار کیا گیا. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے. الیکشن کمیشن ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے بجائے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جیل جا کر کارروائی کر رہا ہے. بلے کا نشان واپس لینے کا معاملہ پورے سیاق و سباق میں دیکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، راجہ محسن اجاز اس حوالے سے آگاہ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بریک کے بعد خوش آمدید. اہم خبر دیں گے آپ کو. اسلام آباد ہائی کورٹ فواد چودھری کے خلاف کیسز کی تفصیلات فراہمی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے. تفصیلات کیا ہے جانیں گے حسین احمد چودھری سے. بتائے گا حسین. جی دیکھیے، فواد چودھری کے خلاف کیسوں کی تفصیلات سے متعلق جو ہے وہ ان کی اہلیہ ہبہ فواد نے درخواست دائر کی تھی. چیف جسٹس عامر فاروق نے ہبہ فواد کی درخواست پر سماعت کی ہے. وکیل کیسر امام پیش ہوئے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ اسلام آباد کی حد تک فواد چودھری کے خلاف کتنے کیس ہیں. تفصیلات جو ہے وہ فراہم کی جائے، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ہبہ فواد کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فواد چودھری کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں 13 فروری تک تمام ریکارڈ طلب کر دیے ہیں. جی بہت شکریہ حسین احمد چودھری. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں دفعہ 144 کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. عابد خان آگاہ کیجیے. ہائی کورٹ میں پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی اور عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. الیکشن کمیشن وکیل کا یہ کہنا تھا درخواست گزار کا کہ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کروانا ہے. ان کا کام جو ہے اگر ان کو کوئی نظر آتا تھا کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہے تو وہ درخواست کرتے کہ دفعہ 144 نافذ کی جائے. جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ اختیار نہیں کہ پنجاب میں الیکشن سے پہلے دفعہ 144 نافذ کر دی جائے. درخواست گزار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی کے پاس اسلحے کی نمائش کے حوالے سے کوئی شکایات ہے تو اس کے لیے الگ سے قانون ہے. دفعہ 144 میں سے فعال نہیں کیا جا سکتا. سرکاری وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سلامتی کا ذمہ دار ہے، لہذا اس نے قانون کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے. عدالت یہ درخواست جو ہے وہ خارج کرے. عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تو امکان ہے کہ آج اناؤنس کر دیا جائے گا. بہت شکریہ عابد خان. دکی میں کوئلے کی کان سے اغوا کیے گئے 2 کارکنوں کی لاشیں ملی ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر مخفی 2 کارکنوں کی تلاش جاری ہے. جن کارکنوں کی لاشیں ملی ہیں ان میں بہاؤدین اور شفیق شامل ہیں. دکی میں کوئلے کی کان سے اغوا کیے گئے 2 کارکنوں کی لاشیں ملی ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ دیگر مخفی 2 کارکنوں کی تلاش جاری ہے. جن کارکنوں کی لاشیں ملی ہیں ان میں بہاؤدین اور شفیق شامل ہیں. چوبیس گھنٹے کے دوران پنجاب میں نیمونیا کا شکار ایک اور بچہ انتقال کر گیا. حسن حفیظ آگاہ کیجیے. پنجاب میں نیمونیا کے کیسز میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج صرف ایک بچے کی موت سامنے آئی ہے پنجاب میں اور لاہور میں جو ہے وہ کیسز بہت زیادہ ہیں. لاہور کے ہسپتالوں میں جو نیمونیا کے میں مبتلا بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. مختلف ہسپتالوں میں وارڈ بھی بنا دیے گئے ہیں. لاہور کے ساتھ ساتھ جو دیگر پنجاب کے شہر ہیں وہاں بھی نیمونیا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور محکمہ صحت پنجاب نے بچوں کو احتیاط برتنے کی احکامات جاری کر دی. بہت شکریہ حسن.
पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने स्पीकर के पी असेंबली मुश्ताक गनी की अबूरी जमानत में 16 फरवरी तक तौसीह कर दी है। मुश्ताक गनी 9 मई वाकयात के मुकदमे में नामजद हैं। आपको बता रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने स्पीकर के पी असेंबली मुश्ताक गनी की अबूरी जमानत में 16 फरवरी तक तौसीह कर दी है। मुश्ताक गनी 9 मई वाकयात के मुकदमे में नामजद हैं। खबर दें आपको, गार्डन पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिम वकास लियारी गैंग का कारिंदा निकला। तफसीलात क्या है जानेंगे नजीर शाह से। नजीर, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? हाँ बिल्कुल, देखें गार्डन पुलिस ने मुलजिम वकास को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया था, जिसका ताल्लुक लियारी गैंगवार शकील बादशाह गैंग से निकला। एसएसपी सिटी अमजद हयात का कहना है कि मुलजिम वकास शकील बादशाह के लिए न सिर्फ सलवतकारी करता था बल्कि मुलजिम बिल्डरों, ताजरों और कारोबारी अफराद की मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करने के बाद उनके मोबाइल नंबर बमा मालूमात शकील बादशाह को मलेशिया भिजवाता था और शकील बादशाह के कहने पर मुख्तलिफ लोगों से रकम वसूली करता था और कई लोगों के अकाउंट में वो जमा भी करवाता था, जिनमें दानियाल, नफीसा, फरा, अकबर, वली ट्रेडर, इमरान नामी अफराद शामिल हैं, जिनको हर महीने बाकायदगी से पैसे भिजवाए जाते थे और तमाम ट्रांजैक्शन हसन नामी मुलजिम के जरिए की जाती थी और बड़ी रकम हसन के बैंक अकाउंट जो बोहरा पीर में है वहां पर आती थी और मुलजिम अपना शनाख्ती कार्ड नॉन यूके से हसन का अकाउंट इस्तेमाल करता था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश किया जाए और मजीद इंकशाफात भी मुतवक्किल हैं। जी बहुत शुक्रिया नजीर शाह तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अहम खबर देंगे आपको, IMF से PI के निजकारी के लिए कर्ज रीशेड्यूलिंग प्लान मंजूर कर लिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे शुएब निजामी से। बताइएगा शुएब। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो वर्चुअल बातचीत में PIA की निजकारी से मुताल्लिक उमूर पर जो है बातचीत की गई है। खासतौर पर जो PIA के कर्जे हैं उनकी रीशेड्यूलिंग का जो है प्लान मंजूर किया गया है। इसको अब काबीना में अपनी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तकरीबन 280 बिलियन रुपीस की अमाउंट जो है उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान 12% शरह सूद के ऊपर जो है बैंकों को ये रकम 1 साल के लिए अदा करेगी। इसके बाद 1 साल में इसकी निजकारी के लिए जो प्लान है वो मंजूर किया जाएगा और निजकारी करके जो इसकी रकूम है वो बैंकों को वापस की जाएंगी। हुकूमत जो है वो आज काबीना के इजलास में इस पर मजीद बातचीत करेगी और इस दौरान IMF के साथ पाकिस्तान की इसी हफ्ते PIA से की निजकारी और बाकी उम्र पर भी एक बातचीत और होगी। जी ठीक है, शुएब निजामी सवाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि लद्दाख के अवाम रियासती हैसियत की अदम बहाली पर मोदी सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। लद्दाख की रियासती हैसियत की बहाली के लिए अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। बीजेपी हुकूमत से नाला लद्दाख के अवाम ने लह में एहतजाजी मुजाहरा किया। इंतहाई सर्द मौसम की परवाह न करते हुए आईनी हुकूक के लिए अवाम ने बड़ी तादाद में मार्च में शिरकत की। अवाम ने मुतालबा किया कि लद्दाख की रियासती हैसियत की बहाल किया जाए, लेह और कारगिल को पार्लिमानी नशिस्तों में शामिल किया जाए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में बीजेपी हुकूमत की जानिब से आइन के 6 शेड्यूल के मुताबिक लद्दाख की रियासती हैसियत की बहाली और आइनी तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बीजेपी हुकूमत का लद्दाख के मसाइल पर गफलत और मुजरिमाना खामोशी तशवीशनाक है। खबर दें आपको, खराब मौसम और ऑपरेशनल मसाइल के बायस मुल्क भर में 13 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कई परवाजें ताखीर का शिकार हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन से। जी मोहम्मद सलाहुद्दीन बताएगा। लेकिन बिल्कुल फजाई ऑपरेशन इस वक्त मुख्तलिफ तातुल का शिकार है। 13 परवाजें मनसूख की गई हैं। इस्लामाबाद की परवाज है PK300, PK301 वो मनसूख कर दी गई है। निजी एयरलाइन की इस्लामाबाद कराची की परवाजें हैं PA207, 708 भी मनसूख कर दी गई है। इस तरह से दोहा मुल्तान की गैर मुल्की एयरलाइन की परवाजें QR616 और 617 भी मनसूख की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया सलाहुद्दीन तफसीलात के लिए। और सिंध हाई कोर्ट का मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बिला तातुल बहाल रखने से मुतालिक हुक्म इम्तना बरकरार रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस की बंदिश और तातुल पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा। PTA के वकील की अदम हाजिरी के बाद समात 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। तफसीलात क्या है जानेंगे असगर उमर से। जी असगर बताएगा।
جی، ملک میں انٹرنیٹ کی الیکشن کے دوران اور اس سے پہلے سروس معطل ہونے اور پی ٹی آئی کے وکیلوں کے رویے پر عدالت نے شدید برہمی کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ یہ اس معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آتے ہیں، جبکہ ہمارے اگر انٹرنیٹ سروس ہمیں مناسب نہیں مل رہی ہے تو پھر ملک کے دیگر حصوں میں اور دیگر افراد کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ لگتا ہے یہ ہے کہ الیکشن کے بعد صورتحال ٹھیک ہو جائے گی، اور عدالت نے سماعت 21 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے حکم امتناع میں بھی توسیع کر دی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر جواب داخل کیا جائے کہ یہ ملک میں انٹرنیٹ کی صورتحال بار بار کیوں بندش ہوتی ہے. بہت شکریہ اصغر عمر تفصیلات کے لیے. خبر دیں گے آپ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی امیدواروں اور کارکنوں کو ہراساں کرنے سے روکنے کا حکم. چیف جسٹس عامر فاروق نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا الیکشن کمیشن نے صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہیں. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے حسین احمد چودھری سے. بتائے گا حسین. دیکھیے پی ٹی آئی امیدوار شعیب شاہین اور علی بخاری کی جانب سے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی ہے اور کہا ہے کہ دانستہ طور پر اٹھانا بالکل مناسب نہیں ہے. ایس ایس پی آپریشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ ذمہ دار افسر ہیں، اس لیے آپ کو طلب کیا ہے، دوسری صورت میں ہم آئی جی اور سیکرٹری داخلہ کو طلب کریں گے. چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ آپ ان تمام چیزوں کو اپنے اختیارات کے تحت کیوں نہیں دیکھ رہے. چیف جسٹس نے کہا کہ راج ٹی وی پر دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے لاہور کی پریس کانفرنس کا نوٹس دیا ہے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ چھوٹا سا اسلام آباد ہے، یہاں آپ کارروائی کیوں نہیں کر سکتے. اب انتخابی مہم تو آج ختم ہو جائے گی، پھر پولنگ ایجنٹس جو ہے وہ اٹھانے کا نیا فیز شروع ہو جائے گا، وکیل علی بخاری نے کہا. جس کے بعد عدالت نے پی ٹی آئی جو رہنما تھے ان کی درخواستوں پر کارکنوں کو اور ووٹرز کو ہراساں کرنے کے احکامات روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے شعیب شاہین اور علی بخاری کی درخواست پر احکامات جاری کیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی امیدواروں اور کارکنوں کو ہراساں نہ کرنے کا حکم جاری ہوا ہے اور مزید سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کی. بہت شکریہ حسین احمد چودھری تفصیلات کے لیے. بلاول بھٹو کی پی ایس 47 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ذوالفقار علی شاہ پر قاتلانہ حملے کی مذمت. کہتے ہیں ذوالفقار شاہ کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں. مخالفین شکست دے کر بوکھلا گئے ہیں. حملے میں ملوث کرداروں کو فی الفور بے نقاب کیا جائے. آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پی ایس 47 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار ذوالفقار علی شاہ پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ذوالفقار شاہ کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں. مخالفین شکست دے کر بوکھلا گئے ہیں. حملے میں ملوث کرداروں کو فی الفور بے نقاب کیا جائے گا. پیپلز پارٹی آج لاڑکانہ میں الیکشن 2024 کا آخری جلسہ کرنے جا رہی ہے. شہر کے میونسپل اسٹیڈیم میں پنڈال سجا دیا گیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور دیگر مرکزی رہنما جلسے سے خطاب کریں گے. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بابو اقبال. لاڑکانہ کے میونسپل اسٹیڈیم میں موجود ہوں، جہاں آج پاکستان پیپلز پارٹی کا پاور شو ہونے جا رہا ہے. پاکستان پیپلز کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کراچی سے بذریعہ خصوصی طیارہ سکھر اور سکھر کے بعد نودیرو اور پھر یہاں جلسہ گاہ میں پہنچیں گے. یہ وہی اسٹیڈیم ہے جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2007 میں جلسہ کیا تھا، اور آج جو یہ جلسہ ہو رہا ہے 12 بجے کے بعد انتخابی مہم جو بند ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ آخری پاور شو اس 2024 کے الیکشن کا ہوگا. بلاول بھٹو جو ہے وہ سارے اپنے ڈویژن کے یہاں جو ہے نامزد ایم این اے اور ایم پی ایس کو یہاں بلوا رہے ہیں اور یہاں جلسے میں موجود ہوں گے تاکہ وہ عوام کے سامنے ان کو کھڑا کر سکیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ٹویٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ شکریہ کراچی، آپ نے جگہ جگہ بڑی تعداد میں استقبال کر کے 8 فروری سے قبل ہی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ ہم مل کر 5 سال کے دوران کراچی شہر کی قسمت بدل دیں گے. بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز ریلی نکالی تھی جو بلاول ہاؤس سے شروع ہو کر داؤ چرنگی پر رات گئے ختم ہوئی تھی. جگہ جگہ بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کیا گیا تھا. ایک سٹوری ہے بریکنگ نیوز، وہ شیئر کر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اے ٹی سی نے 9 مئی کو تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی ہے. عدالت نے یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد کی ہے. عابد خان سے مزید ڈیٹیلز لے لیتے ہیں. جی عابد بتائیے. جی بالکل جی، 9 مئی کو تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کے حوالے سے کیس میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے. عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد کر دیا ہے.
عدالت نے تھانہ شادمان نظریاتش کیس جو ہے اس کا جیل میں ٹرائل کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے. ملزمان کی جانب سے صحت جرم سے انکار کیا گیا, جس کے بعد عدالت نے اب آئندہ سماعت پر استغاثہ کے جو گواہان ہیں ان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا ہے. عدالت نے آج جو ہے وہ گزشتہ سماعت پر تمام ملزمان میں چالان کی نقول تقسیم کی تھی. آج فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر رکھا تھا. آج عدالت نے یہ کارروائی مکمل کر لی ہے اور اب عدالت اس کیس کا جو ہے وہ جیل ٹرائی کرے گی. میں بتاتا چلوں کہ ملزمان کے خلاف تھانہ شادمان میں جو ہے یہ مقدمہ درج ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے تھانہ شادمان سمیت کی جو جگہ تھی ان کو نظریاتش کیا تھا. ٹھیک ہے عابد, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ.